قبلہ پیر طریقت قبلہ عزت مآب جاوید صاحب مینائی سے ملتمس سرکار کے عرس پاک میں کچھ لمحات کے لیے اپنی حاضری قبلہ پیر صاحب جاوید صاحب مینائی بھی پیش فرمائیں گے. کچھ دیر حضرت کا خطاب ہوگا, استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر. نوجوان کہاں چلے گئے؟ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار صداقت, یار غار مصطفیٰ, فیضان حضور شاہ ولایت, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. منبر نور پر جلوہ گر تمام علماء اکرام, مدحان رسول, مشائخ اعظام اور حضرت علامہ ابوالکلام نوری صاحب قبلہ مداج اللہ العالی, نقیب بے دھڑک ماسٹر حسنین صاحب قبلہ, معزز سامعین حضرات, پردہ نشی میری خواتین ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله, لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة, المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مد دے, دنیائے دی مد دے, کعبہ ایماں مد دے, بگرداب بلا افتاد کشتی, ضعیفان شکشتارا تو پشتی, بحق خواجہ عثمان ہارون, مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا خواجہ عبداللطیف شاہ چشتی. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, ہم غریبوں کے غم گسار, سید ابرار و اخیار, شہنشاہ جی وقار, طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین, انیس بے کسا چارہ ساز, کونین میں سب سے انوکھے اور نرالے, دائی حلیمہ کی گود کے پالے, حضرت سیدہ آمینہ کے راج دلارے, حضرت عبداللہ کے جگر پارے, یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے, جیسا میرے امام نے فرمایا تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. اس محبت کے ساتھ آپ درودوں کا گلدستہ آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ غلام یہاں سے پڑھیں اور میرے مصطفیٰ مسکرا کر وہاں سے سنیں. پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم, وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے کہ اس کے پیارے محبوب اور لاڈلے شاہ ولایت آفتاب جودھ پور حضرت خواجہ عبداللطیف شاہ چشتی سلیمانی نجمی علی رحمت الرضوان کا 123واں عرس مبارک کی تقریب میں الحمدللہ ہم اپنی عقیدتوں کے دامن کو پھیلائے ہوئے ان کی نسبتوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ اگر نسبت اچھی ہو تو انسان جنتی بن جاتا ہے، اگر نسبت بری ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ جیسی نسبت ویسا اثر۔ اور اس بات کو ہم اس انداز سے بھی سمجھیں کہ اگر ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو پھر وہ ادنا نہیں رہتا بلکہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر کسی جز کو کل سے نسبت ہو جائے تو وہ جز بھی کل بن جاتا ہے۔ اگر کسی قطرے کو دریا سے نسبت ہو جائے تو پھر وہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ دریا بن جاتا ہے۔ اگر کسی گنہگار کو کسی نیکوکار سے نسبت ہو جائے تو وہ گنہگار نیکوکار بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی چور کو بغداد کے شہنشاہ سرکار غوث اعظم سے نسبت ہو جائے تو پھر وہ چور نہیں رہتا بلکہ وقت کا قطب بن جاتا ہے۔ اسی بات کو میرے امام نے کہا تھا کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مجرائے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قرآن کریم کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی، اس میں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی نسبت حاصل کر لو، ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کے قرب میں آ جاؤ، اس لیے کہ ان کی سنگت، ان کی صحبت یہ ذریعہ نجات ہے، ان کا قرب یہ قرب الہی ہے۔ علامہ جلال الدین رومی مولائے روم فرماتے ہیں، تعالیٰ کے ولی کامل کے پاس اگر ایک گھڑی بندہ بیٹھ جائے تو اس کی 100 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جو بغیر دکھاوے کی عبادت ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوبین بندے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مخلص بندے ہیں جن سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، اس لعین شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں عرض کی، اور ان دعاؤں کو کرنے کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا،
اور قرآن کریم میں اس انداز کے ساتھ ان الفاظوں کو ادا کیا گیا کہ قَالَ فَبِعِزَّتِ رَبِّكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے کہا کہ قسم ہے مجھے تیری عزت کی، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی اس نے اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار بھی کر دیا، کہا الا انتم مخلصون الا عبادک انتم المخلصون، اور تیرے بندوں میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو نہیں چلے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تیرے جو برگزیدہ بندے ہیں، تیرے جو مخلص بندے ہیں، ان بندوں پر میرا قابو نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور طرح طرح سے اس کو برباد کرنے کی، اس کو تباہ کرنے کی، اس کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، اس کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے میرے بندوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اس شیطان کے فریب اور مکر سے بچ جاؤ گے۔ اب سچے کہاں ملیں گے؟ یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ کہیں پر سرکار شاہ بغداد کا فیضان سلسلہ قادریہ کی شکل میں موجود ہے، کہیں پر عطائے رسول شہنشاہ ہند الولی سلطان الاولیاء خواجہ اجمیر کا فیضان سلسلہ چشتیہ کی شکل میں موجود ہے، کہیں پر حضرت شاہ نقش بند کا فیضان موجود ہے۔ تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ زندہ باد، زندہ باد حضور صاحب سجادہ، فیضان حضور شاہ ولایت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیے، تھوڑا آگے آ جائیں تو اچھا رہے گا، کافی گنجائش ہے ابھی آگے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مخلصانہ آگے تشریف لائیں۔ جی جی الحمدللہ ہمارے درمیان صاحب سجاد حضرت پیر نجم الحسن صاحب لطیفی چشتی سلیمانی مدعج اللہ العالی جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ حضرت کی تشریف آوری ہے، آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں جو چند سبق ان بزرگوں کی بارگاہ میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے پڑھے ہیں، اسی سبق کو سنانے آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ انگلی کٹوا کر کے میں بھی شاہ ولایت کی بارگاہ میں شہیدوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لوں۔ آپ کی محبتوں کا طالب ہوں، آپ حضرت تھوڑی توجہ دیں انشاءاللہ۔ خطاب کے لیے تو بڑے بڑے خطیب ابھی بھی جلوہ بار ہیں، اور خطاب خصوصی شہنشاہ خطابت شہنشاہ ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید نور میاں قبلہ کا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت کی بھی تشریف جلوہ بار ہونے والی ہے، اور جناب طوطی چمنستان رجا کے مہکتے ہوئے پھول بلبل باغ مدینہ حضرت قاری شریف صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا علامہ مولانا نوشاد اللہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کی بھی انشاءاللہ بہترین نعت خوانی ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے میرے بندو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے کون ہیں؟
یہ سبق اتنے سالوں سے ہمارے خطبہ، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ ہمیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سبق کو ہم سن رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دو۔ کہیں پر سلسلہ قادریہ کا موجیں مارتا ہوا ساگر موجود ہے، کہیں پر سلسلہ چشتیہ کا ساگر موجود ہے، کہیں پر شاہ نقش بند کا فیضان بٹ رہا ہے، تو کہیں پر شاہ سلسلہ سہروردیہ کے فیضان سے لوگ مصرف ہو رہے ہیں، کہیں پر میرے مخدوم پاک سمنا کا فیضان بٹ رہا ہے، کہیں پر مخدوم پاک شاہ مینا چشتیہ مینائیہ کی شکل میں یہ فیضان بٹ رہا ہے، کہیں پر پیر پٹھان شیخ شاہ سلیمہ توسوی علیہ رحمت الرضوان کا حضرت خواجہ عبداللطیف صاحب چشتی علیہ رحمت الرضوان کے دربار سلیمانی حضرت پیر نجم الحسن چشتی سلیمانی کی شکل میں یہ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سلیمانیہ کا فیضان آپ کے سامنے ہے۔ جس سے آپ چاہو اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر آپ ان بزرگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہو، اگر آپ ان بزرگوں کی سنگت اور صحبت میں آ جاتے ہو، اگر آپ ان بزرگوں کی معیت پا لیتے ہو، تو پھر آپ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتے ہو۔ اور شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہو کہ ان کی صحبت، ان کی سنگت شیطان سے بھی بچا سکتی ہے، تو نہ صرف شیطان سے بچاتی ہے بلکہ ان کی صحبت اور سنگت بندے کو جنت کا پروانہ بھی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر قرآن پاک کے اندر علماء اکرام کی موجودگی ہے، سورہ اصحاب کہف کے اندر اس کتے کا واقعہ بیان کر کے بتا دیا کہ جب ایک کتا ہو کر کے اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، اللہ والوں کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی صحبت اور نسبت کی برکت سے اس کتے کو بھی جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ جب کتا ہو کر کے جنت میں جا سکتا ہے، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ان بزرگوں کی صحبت اختیار کر کے، ان بزرگوں کی سنگت اختیار کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نہیں دے گا؟ یقیناً عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اور میرے امام نے کہا تھا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، رسول کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان موجود ہے، المرء مع من احب، کہ جس سے نسبت ہوگی، جو جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مجھ سے غلطی ہوئی ہو، جانے انجانے میں جو بھی ہوئی ہے اور ہو گئی ہوگی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ان اشعار کے ساتھ رخصتی لیتا ہوں۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں، چاند نکلا عرب میں، چاندنی پھیلی زمانے میں، ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں سے حمدوں کو ثریا کر دیا، جو کل خود نہ تھے راہوں پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ چند لائنیں نظر ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، حضرات توجہ دیں۔ جب سے ہوا ہوں میں غلام حاجی نجم کے لال کا، جب سے ہوا میں غلام حاجی نجم کے لال کا،
تب سے آ گیا احترام شریعت و اسلام کا، کوئی لوٹا نہیں خالی اس دربار سلیمانی سے، حق ہے، کوئی سبحان لوٹا نہیں خالی اس دربار سلیمانی سے، بڑھتا ہے ہر وقت فیضان میرے خواجہ لطیف کا، سبحان اللہ، اور ملتی ہیں من کی مرادیں اس آستانے سے، بے شک، حق، ملتی ہیں من کی مرادیں اس آستانے سے، اپنا ہو یا بیگانہ میرے خواجہ لطیف کا۔ سبحان اللہ، اور خاص طور پر متوسلین اور مقتدمین توجہ دیں کہ وہ ہے گھرانہ فقر فقیرانہ شاہ نجم الحسن کا، وہ ہے گھرانہ فقر فقیرانہ شاہ نجم الحسن کا، ملا ہے جسے یہ روحانی خزانہ خواجہ لطیف کا۔ سبحان اللہ، فقط ہے آرزو اتنی میرے معبود پوری کر، فقط ہے آرزو اتنی میرے معبود پوری کر، اس مظہر مینائی کو اپنے پیاروں میں قبول کر۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔